میں نے کم از کم اپنی زندگی میں کسی شہید کا ایسے استقبال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. جب پرسوں رات کو پمز ہسپتال اسلام آباد کے آئی سی یو وارڈ میں مقتول نے اپنی آخری سانسیں لی اور صبح ایمبولینس میں اس کی لاش کو رکھا گیا تو پنڈی، اسلام آباد، پشاور، کوہاٹ، کرک جنوبی اضلاع کے لوگوں نے سخت گرمی میں روڈ کے کنارے کھڑے ہو کر اس کی لاش پر، شہید کے قافلے پر، شہید کی ایمبولینس پر منوں، پتیاں، پھولوں کی نچاور کی. ایک بات کا گلہ رہتا ہے پشتون کمیونٹی کو، اور یہ ان کی احساس محرومی بھی ہے، اور ان کی اس احساس محرومی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے کہ اگر سندھ میں ایک وڈیرا ظلم کرتا ہے اور ایک اونٹ کی ٹانگ کٹتی ہے تو وہ خیبر پختونخوا کہ الیکٹرانکس میڈیا ہو، وہ مرکزی الیکٹرانکس میڈیا ہو، سب میں اس کا تذکرہ رہتا ہے. اگر پنجاب میں ایک ایسے عالم کی موت ہوتی ہے جسے ریاست شدت پسند کہتی ہے اور اس کی تنظیم ریاست کے نشانے پہ ہوتی ہے، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ کی بات کر رہا ہوں، اس کے جنازے کو بھی کئی دنوں تک پاکستان کے الیکٹرانکس میڈیا کوریج دیتی رہی. لیکن ایک نوجوان راولپنڈی، اسلام آباد کے سنگم پہ شہید ہوتا ہے اور لاکھوں لوگ اس نوجوان کا استقبال کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے اس کی شہادت پر، لیکن پاکستان کی الیکٹرانکس میڈیا میں اس کا ذکر نہیں ہوتا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس نوجوان کی شہادت کو قبول فرمائے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سب سے افضل شہید وہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کے ہاتھوں بے گناہ قتل کر دیا جائے. اب جب شہید کی لاش کو اسلام آباد سے ان کے آبائی گاؤں کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو سب لوگوں نے دیکھا کہ اس کی تابوت کے اوپر پاکستانی پرچم نہیں، افغانی پرچم تھا. ہمیں افغانستان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ میرے دل میں یہ خواہش رہی کہ پاکستان اور افغانستان دو بھائیوں کی طرح رہیں اور افغانستان ایک مستحکم اور مضبوط ریاست بنے. لیکن میں پاکستانی ہوں اور میں یہی پسند کروں گا کہ میری میت پہ کر اگر کوئی پرچم پڑا رہے تو وہ پاکستانی پرچم. مجھے اس بات سے اختلاف بھی رہا ہے اور ریاست بھی مقتول سے اور مقتول کی تنظیم سے اس بات پہ نالاں تھی کہ تم دوسرے ملک کے پرچم کو اپنے گلے میں کیوں ڈالتے ہو. لیکن چونکہ حضرت نعیم عرف گیلا من کسے کہتے ہیں؟ شاکی، شکایت کرنے والا. اس مقتول نوجوان کو ریاست سے شکایت تھی، گلہ تھا کہ مجھے زخمی کیا گیا ہے، مجھے درد پہنچایا گیا ہے، میری تذلیل کی گئی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھے، میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، یہ بات یاد رکھے، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں، آواز اٹھائیں، لیکن اپنے پرچم اور اپنے قانون کے ساتھ. اور میں ریاست کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست کی حیثیت ماں جیسی ہوتی ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو اپنے سینے سے نہیں لگائیں گے تو وہ باغی بن جائیں گے. ان کو محبت دیں، ان کو اپنے سینے سے لگائیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ رب العزت مقتول شہید کی مغفرت فرمائے، ان کی بیوہ، ان کے خاندان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.